چیئرمین 97 نیوز میاں الحاج شاہد حسین، صدر ٹریڈنگ سیالکوٹ، مرکزی رہنما پی ٹی آئی نے ٹریفک ڈی ایس پی آفتاب بٹ صاحب سے ملاقات کی اور ان کو نیا ڈی ایس پی چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی اور شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام کے حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سیالکوٹ کی ٹریفک میں مثبت کردار ادا کریں گے، ٹریفک کو بحال کریں گے اور خاص طور پر کشمیر روڈ اور ٹریفک کا مناسب انتظام کیا جائے گا کہ گزرنے والوں کو آسانی ہو۔ شاہد حسین پی ٹی آئی رہنما نے ڈی ایس پی ٹریفک سے کہا کہ جو لوگ سڑک پر تجاوزات کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جس پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور حاجی شاہد نے یہ بھی کہا کہ ہیوی ٹریفک کا سیالکوٹ کے اندر آنے کے لیے خصوصی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، جو اس ٹائم ٹیبل کے خلاف ورزی کرے اس کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹریفک ڈی ایس پی صاحب نے کہا تھا ان کو ٹریفک کے حوالے سے ہر سہولت دی جائے گی، انشاءاللہ سیالکوٹ شہر کی ٹریفک بحال رہے گی، ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ اعجاز علی ڈیتھو، 97 نیوز کوٹری۔ مزدوروں کی تنخواہ 25,000 نہ کرنے پر مزدوروں اور سیاسی سماجی ورکروں کا کوٹری کاٹی آفس پر احتجاج دھرنے میں سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی، عورتوں اور مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق کوٹری کے سائٹ ایریا میں قائم کارخانوں میں کام کرنے والے ورکروں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے اور حکومت کے اعلان کے تحت 25,000 تنخواہ نہ کرنے والے عمل کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی کوٹری کی طرف سے خورشید چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ کوٹری ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آفس کے سامنے پہنچے، جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر رہنما ایس سی پی امجد، مستوی علی، نواز، رند منظور لاشاری اور دوسروں نے کہا کہ کوٹری کے مزدوروں کے ساتھ ظلم اور بربریت والا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مزدوروں سے کم اجرت پر 12 گھنٹے ڈیوٹی کروائی جاتی ہے، سندھ حکومت اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت مزدوروں کی تنخواہ 25,000 کی جائے، دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ 12 کلاک ڈیوٹی، 12 کلاک ڈیوٹی، 12 کلاک ڈیوٹی، ٹھیکیداری نظام، مقامی سندھی پورے تنخواہ، مقامی سندھی پورے تنخواہ، مقامی سندھی پورے تنخواہ۔ ہربھجن سنگھ نے اپنا غصہ پاکستانی شائقین پر نکال دیا۔ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ افغانستان اور بھارت کے میچ کو لے کر فکسنگ کے الزامات پر پاکستانی شائقین پر برہم ہو گئے۔ T20 ورلڈ کپ کے گروپ 2 سے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے جنگ ابھی جاری ہے اور ایسے میں بھارت کی افغانستان سے حیران کن جیت نے جہاں شائقین کرکٹ کو حیران کیا، وہیں کچھ چیزوں پر میچ فکسنگ کی باتیں بھی ہوئیں۔ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے بھارت اور افغانستان کے میچ سے متعلق سوشل میڈیا پر فکسنگ کے الزامات لگانے والے پاکستانی شائقین پر برہمی کا اظہار کیا۔ ہربھجن سنگھ کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور ہر کسی نے پاکستان کے کھیل اور بھارت کو شکست دینے پر ان کی تعریف کی ہے۔ سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ نے درست کرکٹ کھیلی اور جیتے، لیکن ہماری جیت پر شک ہے یا بھارت کا میچ فکس تھا، تو پھر ہم آپ کے تمام کرکٹرز کی ساکھ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہربھجن سنگھ نے پاکستانی شائقین سے مطالبہ کیا کہ وہ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف اپنی ٹیم کی پہلی فتح کو انجوائے کریں، نہ کہ اس طرح کے الزامات عائد کر کے وقت برباد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی کرکٹ فینس کو بھارت سے جیت ہضم نہیں ہوئی، جس کے لیے انہوں نے کئی سال ورلڈ کپ پہ انتظار کیا۔ ہربھجن سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فینس ہمارے اوپر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں اور راشد خان کو بھی الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو انتہائی نامناسب ہے۔ آٹا، چینی اور پیٹرول پر بس نہیں تو استعفیٰ دینا عمران خان کے بس میں ہے: شہباز شریف۔ لاہور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مہنگائی کے معاملے پر وزیر اعظم سے ایک بار پھر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ آٹا، چینی، گھی، دوائی، بجلی، گیس، پیٹرول، معیشت اور مہنگائی پر بس نہیں چل رہا تو استعفیٰ دینا عمران خان کے بس میں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم استعفیٰ لکھ کر عوام کو فوری ریلیف دیں۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ چینی کے بعد پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر مہنگائی کی بمباری ہے، ظلم کی یہ حکومت نہیں چل سکتی۔